دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹس میں اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں اور میرا چینل سبسکرائب لوگ کریں۔ ہیں جن کو کی محبت اللہ نے قرآن میں فرض کی ہے۔ اب ذرا دھیان سے آگے آنے والی گفتگو کو سماعت کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ حدیث مبارکہ کنز العمال شریف کے اندر موجود ہے جس کو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ کیا ہے یہ حدیث پاک؟ دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک قبہ ہے، عرش کے نیچے ایک گنبد ہے، اور وہ گنبد بنایا گیا ہے مجھ محمد کے لیے، علی کے لیے، فاطمہ کے لیے، حسن کے لیے اور حسین کے لیے۔ آقا فرماتے ہیں ہم لوگ اس گنبد کے نیچے ہوں گے۔ اب آئیے میرے آقا کے دیوانوں، عرش کا سایہ قیامت کے دن کے سوا، عرش کا سایہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا، اور سورج جو ہے انسان کے سر کے اوپر ہوگا۔ توجہ کرے، توجہ کرے، اہل بیت کی محبت میں کام دھندا چھوڑ کے آنے والوں، میری بہنیں یہاں سے لے کے وہاں تک ہزاروں کی تعداد میں دور دور سے آئی ہے۔ ممکن ہے کوئی ان سے پوچھتا ہوگا پیدل جاتی ہو، رکشے سے جاتی ہو، کیوں اتنا وقت نکالتے ہو؟ سنیو سنو، محبت اہل بیت میں آنے والوں، محبت اہل بیت میں وقت نکالنے والوں، وقت کی قربانی دینے والوں، بستروں کو چھوڑ کر ٹاٹ پٹیوں پہ بیٹھنے والوں، قیامت کے دن عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں عرش کے نیچے میں محمد ہوں گا، اور علی ہوں گے، اور فاطمہ ہوگی، اور حسن ہوں گے، اور حسین ہوں گے، اور جو ہم پانچوں سے محبت کرتے ہوں گے ان کو بھی عرش کے نیچے رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ توجہ کریں آپ، دھیان دیں آپ، یہ حدیث جس کو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یہ لکھا ہوا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ آپ دھیان میری طرف فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السوائق المحرقہ کے اندر یہ حدیث ابن حجر نے لکھی ہے کہ قیامت کے دن اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا دسترخوان، قیامت کے دن، سبحان اللہ، قیامت کے دن جب لوگ نفسی نفسی کہیں گے، زبانیں لوگوں کی سوکھ کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی، بی بی زہرا کے نام پہ محفل میں آنے والوں، امام حسین کی محفلیں سجانے والوں، جب لوگوں کی زبانیں سوکھ کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی، حسین والوں کے لیے اللہ عرش کے نیچے دسترخوان لگائے گا، اور اس دسترخوان پر پنجتن کے ساتھ تمہاری دعوت کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ارے پیر کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو جائے تو انسان ساری زندگی کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے ازری میاں کے ساتھ دسترخوان پہ کھایا، کوئی کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے سرکار کلا کے ساتھ دسترخوان پہ کھایا، کوئی کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے مفتی اعظم کے ساتھ دسترخوان پہ کھایا، کوئی کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے فلاں فلاں بزرگ کے ساتھ کھایا۔ مولا حسین سے محبت کرنے والوں، خدا دسترخوان لگائے گا اور پنجتن کے ساتھ تمہاری دعوت کی جائے۔ سبحان اللہ، سستا سودا ہے، سبحان اللہ، کتنا سستا سودا ہے۔ بچے بچے کو اہل بیت کی محبت پلا دو، بچے بچے کو اہل بیت کا دیوانہ بنا دو، اس لیے کہ نبی فرما رہے ہیں، اور میں نے تو اب کتابوں کے حوالے ہی پڑھنے ہیں نا۔ سبحان اللہ۔ سوائق المحرقہ، سوائق المحرقہ کا مصنف لکھ رہا ہے خدا دسترخوان لگائے گا، خدا دعوت کرے گا کس کی؟ اہل بیت سے۔ امام علی مقام کا شربت پلانے والوں، کربلا کی محفلیں سجانے والوں، حسین پاک کے نام پہ آرام چھوڑ کے آنے والوں، کتنا سستا سودا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہر سال محفل کیوں؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ ہر سال کی یہ محفل قیامت کے دن کی محفل کی ذریعہ تو بن جائے گی۔
वहां भी महफिल होगी, पंजतन के साथ दावत होगी, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद मेरे करीम आका पंजतन की शान क्या बयान करते हैं, मोहब्बत दिल में बिठाओ, बच्चे बच्चे के दिल में, यहां से सुन के जाना तो बच्चों को भी बताना, हमारे मरने के बाद हमारी औलाद भी पंजतन की दीवानी हो जाए। सहाबा, खुलफाए राशिदीन, अहले बैत अतहार, इन सब की औलिया अल्लाह की मोहब्बत के गुन गाने लग जाए। करीम आका फरमाते हैं, ये हदीस भी कंजुल उम्माल शरीफ से ली गई है। करीम आका फरमाते हैं कि जब तुम अजान सुना करो तो अजान सुनने के बाद मेरे लिए वसीले की दुआ करो, मकाम महमूद की दुआ करो। ये मकाम महमूद क्या है, जरा दिल के कानों से सुनना। मेरे आका के दीवानों, कंजुल उम्माल शरीफ से हदीस पढ़ रहा हूँ। मेरे करीम आका फरमाते हैं, जब अजान सुनना तो मेरे लिए वसीले की दुआ करना, मेरे लिए मकाम महमूद की दुआ करना। करीम आका मकाम महमूद क्या जानते हैं, मकाम महमूद ये है, अलग अलग तशरीह की गई है, बल्कि मेरे इमाम आला हज़रत ने तो यहाँ तक के लिखा है कि मकाम महमूद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के दाईं तरफ, अल्लाह आगे पीछे अदाएं बाएं से पाक है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए अल्लाह के अर्श के दाईं तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम की कुर्सी होगी, हुजूर के हाथ में एक झंडा होगा, उसको लिवाउल हम्द कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को तमाम अव्वलीन और आखिरीन उस मनसब पर देखेंगे और देखकर तारीफें करेंगे और तारीफें करेंगे। हुजूर की तारीफ करके हुजूर की तारीफ अल्लाह करेगा, अल्लाह से सुनकर अंबिया करेंगे, अंबिया से सुनकर सहाबा करेंगे, असफिया करेंगे, औलिया करेंगे, अख्ताब करेंगे, सब करेंगे, यहाँ तक के मोमिनो काफिर सब के सब हुजूर की तारीफ करेंगे। अल्लाह अल्लाह इतनी तारीफ होगी कि पूरा मैदान महशर गूंज जाएगा नबी की तारीफ से, इसलिए कि सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, दीवार के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए, सब उनकी शान में रत्बुल निशान होंगी। आज जो उनकी तौहीन करते वो भी वहां तारीफ करेंगे, लेकिन फिर न मानेंगे। क़यामत में अगर मान गया, देख कर मानने वालों को कुछ नहीं मिलता, बिन देखे मानने वालों को इनाम मिला करते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब वो जो मकाम महमूद होगा वो सिर्फ हुजूर का हिस्सा है, तवज्जो, मकाम महमूद सिर्फ हुजूर का हिस्सा है, वो मकाम किसी को नहीं मिलेगा। कंजुल उम्माल की हदीस है, मेरे आका करीम आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, उस मकाम वसीला पर, मकाम महमूद पर आप अकेले होंगे या आपके साथ कोई और भी होगा? आप अकेले होंगे या कोई और भी होगा? हुजूर फरमाते हैं, हाँ होंगे, मेरे साथ अली होंगे, फातिमा होगी, हसन होंगे, हुसैन होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकाम महमूद पर, मकाम वसीला पर ये हदीस आकाए करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वहां ये मेरे साथ होंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं अहले बैत को जुदा नहीं किया, कहीं जुदा नहीं किया, उनकी शाने बयान की। आका ने यहां तक फरमाया, मेरी अहले बैत के बारे में तुम आजमाए जाओगे, तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा कि मेरे बाद तुम मेरी अहले बैत के साथ सलूक क्या करते हो, यानी मोहब्बत करते हो या नहीं करते, एहतराम करते हो या नहीं करते, ताज़ीम करते हो या नहीं करते। इसलिए कि साहिब शिफा ने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जिस तरह हम पे लाजिम है, हुजूर की निस्बत की वजह से अहले बैत की मोहब्बत भी ऐसे ही लाजिम है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये हदीस जामे तिर्मिज़ी की है और इसको इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में भी लिखा है और इसको गायतुल इजाबा के मुसन्निफ ने भी लिखा है। हदीस क्या हुजूर फरमाते हैं, तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करो इसलिए कि अल्लाह तुम्हें नेमतें देता है, खिलाता है, पिलाता है, जिलाता है, उसकी नेमतें तुम इस्तेमाल करते हो, सब कुछ उसने दिया, उसकी नेमतें तुम पर है, इसलिए तुम अल्लाह से मोहब्बत करो। और फरमाते मुझसे मोहब्बत अल्लाह के लिए करो, क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत इसलिए कि उसने तुम्हें नेमतें दी, और मुझसे मोहब्बत इसलिए कि अल्लाह का रसूल हूं, मुझसे मोहब्बत अल्लाह के लिए करो। और फरमाते हैं कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत मेरी खातिर करो। आका फरमाते हैं जिसके दिल में मेरी जितनी मोहब्बत होगी, मेरी अहले बैत की मोहब्बत भी उसके दिल में उतनी ही होगी। और अगर मालूम करना है कि मेरी मोहब्बत किसके दिल में कितनी है, तो ये पता करो कि अहले बैत की मोहब्बत कितनी है। अगर अहले बैत की मोहब्बत है, बिछ जाता है अहले बैत के लिए,
اٹھ جاتا ہے اہل بیت کے لیے، اہل بیت کے لیے سب قربان کرنے لگتا ہے، سمجھ جاؤ نبی پہ قربان کر رہا ہے، کیونکہ حضور کہتے ہیں میری خاطر میرے لیے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ صحابہ کا کیا نظریہ تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اہل سنت و جماعت اتنے خوش نصیب ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن بھی ہے اور ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا دامن بھی ہے، خلفائے راشدین کا دامن بھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت سے ہم نبی کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں ذرا دل کے کانوں سے سننا، اس کو امام ابو یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی تعظیم و توقیر جس طرح کی جاتی ہے، یہ صدیق اکبر کا مسلک ہے، یہ مسلک صدیق اکبر ہے کہ جس طرح نبی کی توقیر اور تعظیم کی جاتی ہے ایسے ہی رسول پاک کی اہل بیت کی تعظیم کی جائے، اسی طریقے سے اہل بیت اطہار کی تعظیم کی جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب کیسے تعظیم کی جائے اہل بیت کی، کیسے توقیر کی جائے اہل بیت کی؟ اللہ اکبر! تو کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کو حضرت امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے اور شیخین کی شرط پر اس کو حدیث صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت امام حاکم لکھتے ہیں اہل بیت کی تعظیم کیسے ہو؟ تو رسول پاک نے فرمایا میری اہل بیت کو اپنے درمیان وہ جگہ دو، میری اہل بیت کو اپنے درمیان وہ جگہ دو جو جسم میں سر کو دی جاتی ہے، یعنی پورے جسم میں افضلیت سر کو حاصل ہے۔ تو آقا فرماتے میری اہل بیت جب تمہارے درمیان ہو، تمہارے درمیان آئے، یا تم اہل بیت تک پہنچو یا اہل بیت کی محبت تعظیم اور توقیر کا معاملہ ہو، حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت کو اپنے درمیان وہ جگہ دو جو جسم میں سر کو دی جاتی ہے، اور فرمایا سر کے اندر آنکھوں کو دی جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس جسم میں سر کی جگہ ہے اور سر میں آنکھوں کی جگہ ہے وہی میری اہل بیت کو جگہ دیا کرو۔ اور آقا فرماتے ہیں انسان سر اور آنکھوں ہی سے تو ہدایت پاتا ہے۔ میرے آقا نے دوسرے مقام پر فرمایا اب سنو، اگر اہل بیت کی تعظیم نہ کرو گے، اہل بیت سے محبت نہ کرو گے، اہل بیت سے الفت نہ کرو گے، ہوگا کیا؟ آقا کریم فرماتے ہیں، اس حدیث کو بھی جو ہے وہ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، کریم آقا فرماتے ہیں، اور امام ابو یوسف نبہانی، یہ ابو یوسف نبہانی کون ہے؟ یہ 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ امام اہل سنت اعلی حضرت کو 14ویں صدی کا مجدد ہم مانتے ہیں۔ عرب والے امام اہل سنت کے ساتھ امام ابو یوسف نبہانی کو بھی 14ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، اور یہ اس بزرگ کا نام ہے کہ جو رسول اللہ کے اتنے بڑے عاشق تھے کہ عرب کی دنیا میں محبت رسول پر انہوں نے جو کام کیا ہے 14ویں صدی میں وہ کام آپ کو کسی کا نظر نہیں آئے گا۔ وہ امام ابو یوسف نبہانی لکھ رہے ہیں، حدیث پاک ہے، حضور کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ستارے زمین، ستارے جو ہے وہ آسمان والوں کے لیے امان ہے، ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہے، جب تک ستارے سلامت ہیں اس وقت تک کہ آسمان پر کوئی گڑبڑ، کوئی جو ہے یعنی اعتدال سے آسمان کا نظام ہٹے گا نہیں۔ اور آقا فرماتے میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے، جب تک کہ میری امت میں میری اہل بیت موجود رہے گی اس وقت تک میری امت میں کبھی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اب توجہ کریں، آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے مخالفت کرے گا، جو میری اہل بیت سے عداوت رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو اختلاف کا شکار کر دے گی،
اللہ اللہ رب العزت اس کو اختلاف کا شکار کر دے گا، وہ قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میری اہل بیت سے دشمنی رکھنے لگو گے، جب میری اہل بیت سے عداوت رکھنے لگو گے تو تمہارے درمیان انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا، آپس میں تم لڑو گے، آپس میں کٹو گے، مرو گے، تباہی ہوگی۔ شام کے حالات دیکھ لیں، یمن کے حالات دیکھ لیں، مصر کے حالات دیکھ لیں، اور دور کیوں جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کے حالات دیکھ لیں۔ بھائی کی بھائی سے نہیں بن رہی ہے، بیٹے کی باپ سے نہیں بن رہی ہے، بیوی کی شوہر سے نہیں بن رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت سے جو محبت کرنے کا حق تھا تم نے اہل بیت سے ایسی محبت نہیں کی، جو پیار کرنے کا حق تھا تم نے ایسے پیار نہیں کیا۔ آقا فرماتے منتشر ہو جاؤ گے، اور صرف منتشر نہیں ہو جاؤ گے بلکہ ابلیس کے گروہ میں سے ہو جاؤ گے، شیطانی گروہ میں سے ہو جاؤ گے۔